علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دجال کی۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹیکنا، دونوں پاؤں ٹیڑھے، جسم اور بالوں کی بھرمار، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے سے بہت متابعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اسے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تحت نگاہ مسافت کو طے کرے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کا ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہر کی مکھیوں کی مانند ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اسی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کر لو گے؟ لوگ اس بات میں سر ہلائیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان دونوں لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے۔ نتیجتاً بہت سے لوگ اور افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو رون دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کی یہودی اور امت مسلمہ کے بغض میں اسی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کہانی ہوگی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سے لوگ دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے اور باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تک کر کے نکل جائے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مباحثے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا نعوذ باللہ دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے، میں نے پہچان لی کہ تو ہی دجال ملعون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم اس کو میری خدائی کا دعویٰ کر لو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور بھی یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر انہیں دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ اس کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کریں گے، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی اور افرادی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہرۂ آفاق مسجد میں جامع عموری میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترغیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کے ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔
نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی شجرہ و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی